الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن وسيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وغياثنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى في شان عظمته الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد بقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ است حسین. ایک مرتبہ اور بآواز بلند سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ. الحمدللہ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. اس پر احسان یہ مولائی بنایا, اس پر احسان یہ حسنی حسینی بنایا, اس پر احسان یہ اہل بیت کی محبت میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی, غم حسین میں رونے کی توفیق عطا فرمائی, محبت اہل بیت سے ہمارے سینوں کو معمور کیا, محبت غوث و خواجہ ہم کو عطا فرمائی, دامن محبوب پیا عطا فرمایا, خدمت منہاجی عطا فرمایا. اللہ کے کون کون سے نعمت کا ہم نا شکر کریں. بے انتہا اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے. آج کا یا ہمارا جمع ہونا یہ ہماری مرضی نہیں ہے. محبت اہل بیت ہماری مرضی سے نہیں بلکہ خدا کے فضل سے بھی. اللہ رب العزت نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ ہم کو اہل بیت سے محبت کرنے والوں میں رکھا. آج کی محفل میں حاضر آنے والوں, آج کی محفل میں جمع ہو کر بیٹھنے والوں, میں آپ کی دلچسپی کو بڑھانے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں, ایک بات آپ کے گوشے گزار کر دوں تاکہ ہمارے بیٹھنے میں جستجو بڑھ جائے. جہاں پر مجالس حسین سجائی جاتی ہے, جہاں پر مجالس حسین سجائی جاتی ہے
وہاں پر خود سیدہ سکینہ پاک اپنی دادی جان بی بی مالکنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا دست مبارک پکڑ کر اس مجلس میں تشریف لاتی ہے. آج ذرا اندازہ کرے وہ محفل جس میں سیدہ نظر فرمائے، جہاں بیٹھنے والوں کو خود سیدہ کائنات دیکھ لے. اب بتائیں مجھے اس کی مغفرت ہونے سے کون روک سکتا ہے؟ آج میں فضائل عباس پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. یہ عقیر کوئی مقرر نہیں ہے، یہ عقیر پر مرشد پاک کا کرم ہے، سیدی کی جوتیوں کا صدقہ ہے جو یہ عقیر آج آپ کے درمیان آپ کو سبق سنانے کے لیے کھڑا ہوا ہے. کون عباس؟ دو انگلیوں سے جو خیبر اکھاڑ دے اسے علی کہتے ہیں. دو انگلیوں سے جو خیبر اکھاڑ دے اسے علی کہتے ہیں. جو 20,000 کے لشکر کو اپنی نظر کے زور پہ روک دے اسے عباس کہتے ہیں. جس کا جھولا جبرائیل جھلائے اسے حسین کہتے ہیں. جس کا جھولا جبرائیل جھلائے اسے حسین کہتے ہیں. جس کا جھولا حسین جھلائے اسے عباس کہتے ہیں. جس کا جھولا حسین جھلائے اسے عباس کہتے ہیں. جس کے کپڑے جنت کے خمیزی بنا کر لائے اسے حسین کہتے ہیں. جس کے کپڑے جنت کے قمیضی بنا کر لائے اسے حسین کہتے ہیں. جس کے کپڑے خود شہزادی جنت بنائے اسے عباس کہتے ہیں. تین جس کی پناہ میں ہو اسے حسین کہتے ہیں. تین جس کی پناہ میں ہو اسے حسین کہتے ہیں. تین پناہ جس کی پناہ میں ہو اسے عباس کہتے ہیں. تین پناہ جس کی پناہ میں ہو اسے عباس کہتے ہیں. مولائیوں کی محفل یوں ٹھنڈی نہیں ہوتی صاحب. مولائی جہاں بیٹھتے ہیں وہاں گرجتا ہے اور ان کے گرجنے سے یزیدی لرزتے. ٹھنڈے بیٹھنے والے مولائی نہیں ہوتے، اسے بھی نہیں ہوتے. اور اس وقت جب سرکار ابو طالب کے بیٹوں کی بات ہو، سرکار ابو طالب کے بیٹوں کی بات ہو اور ان سے محبت کرنے والے خاموش بیٹھے رہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے. کون عباس؟ وفا کا دوسرا نام ہے عباس. عباس کا دوسرا نام ہے وفا. دعائے فاطمہ کو کہتے ہیں عباس. تمنا علی کو کہتے ہیں عباس. ہم شبیہ علی کو کہتے ہیں عباس. حسین کی کمر کی طاقت کا نام ہے عباس. حسین کے دھرم کو کہتے ہیں عباس. خدا کے اولیاء کی پناہ گاہ کو کہتے ہیں عباس. کون عباس؟ کون عباس؟ شیر کا بیٹا ہے عباس، خود شیر ہے عباس. عباس کا معنی شیر کے، حیدر کا معنی بھی شیر کے. جب شیر اپنی گفا میں اطمینان سے بیٹھا ہو تو اسے اس وقت اسد کہتے ہیں.
اور ذرا سا اٹھ کر پھرپھرائے نا اسے سیغم کہتے ہیں۔ جب شکار کی طرف دیکھے اس وقت اسے غضن سر کہتے ہیں۔ جب شکار کی طرف بڑھے تو اسے اس وقت سر غم کہتے ہیں۔ جب شکار کو دبوچ لے اس وقت اسے حمزہ کہتے ہیں، اور جب شکار کی سانس روک دے اسے عباس کہتے ہیں۔ جب شکار کی سانس روک دے اس وقت اسے عباس کہتے ہیں۔ جب چیر اور پھاڑ کے رکھ دے اسے اس وقت حیدر کہتے ہیں۔ شیر کا بیٹا ہے عباس، شیر ہے عباس۔ آئے ذرا ننیال عباس پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ غازی اپنی بارگاہ میں اس خادم کے پڑھنے کو قبول کرے مرشدی کے صدقے۔ غازی کا ننیحال ایسا ویسا ننیحال نہیں ہوتا۔ عرب کے دو مشہور قومی قبیلے ہیں، معروف بہادر دو قبیلے ہیں، ایک بنی ہاشم ہے اور ایک سرکار عباس کا ننیحال ہے۔ سرکار عباس کا ننیحال ہے، بنی کلب اور ہے۔ دشمن عباس کا ننیحال جو بتاتے ہیں وہ بنی کلب بتاتے ہیں، جبکہ سرکار عباس کا ننیحال بنی کلب نہیں بنی کلب ہے۔ بنی کلب وہ بہادر خاندان جس کی تلوار پر ان کی مہر لگی ہو، وہ تلوار کبھی میدان میں ٹوٹی نہیں ملی۔ سرکار مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو سیدہ پاک نے فرمایا تھا، علی میرے بعد دوسرا نکاح کر ڈال، تو میرے مولا پاک نے دوسرا نکاح کیا۔ سرکار عباس علمدار کا ننیحال جو ہے بنی کلب، وہاں پر رشتہ لے کر کون گئے؟ سرکار عقیل۔ سرکار عقیل کون ہیں آپ جانتے ہیں؟ سرکار ابو طالب کا شہزادہ ہے۔ ہم کو یہ پتا ہونا چاہیے، سرکار عقیل کو جب سنے تو سرکار عقیل ہے کون یہ ہم کو پتا ہونا چاہیے۔ یہ سرکار ابو طالب کا شہزادہ ہے، مولائے کائنات کے بھائی ہے۔ جب سرکار عقیل سرکار مولائے کائنات کا رشتہ لے کر بنی کلب کے قبیلے کو نکلے تو وہاں کے سردار حزان جو مولا عباس کے نانا ہیں، جناب حزان کو اس بات کی خبر ہوئی بنی ہاشم کا شہزادہ ہمارے پاس تشریف لا رہا ہے، تو جناب حزام نے استقبال کے لیے روڈ پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ راستے ہی میں آپ کا استقبال کیا گیا، سرکار عقیل کا استقبال کیا گیا۔ سرکار عقیل کو 3 دن مہمان رکھ کر مہمان نوازی کی گئی۔ 3 دن سرکار عقیل کی مہمان نوازی کی گئی۔ 3 دن جب گزر گئے تو جناب حزان سرکار عقیل کے سامنے زانو ادب طے کر بیٹھ گئے۔
عرض کیا اے ہاشمی خاندان کے چشم نور، کیا بات ہو گئی جو آپ ہمارے پاس تشریف لانے کی زحمت کیے؟ اگر آپ حکم فرماتے تو ہم خود آپ کے پاس حاضر آ جاتے، آپ حاضر آنے کی تکلیف کیوں کی؟ تو سرکار عقیل ارشاد فرماتے ہیں کچھ خاص کام سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ تو جناب حسان نے پوچھا اے عقیل کیا بات ہے، کس خاص کام سے آپ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں؟ تو سرکار عقیل ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے بھائی کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ تو جناب حسان فرماتے ہیں اے عقیل ویسے تو سرکار ابو طالب کا ہر بیٹا لاجواب ہے، میں کیا جان سکتا ہوں کہ یہ کون سے بیٹے کا رشتہ ہے؟ تو جناب عقیل نے ارشاد فرمایا میرے بھائی علی کا رشتہ ہے۔ جیسا ہی علی کا نام سننا تھا جناب حسان نے اپنی پگڑی اتاری، بازو رکھی، سجدہ ریز ہوئے، عرض کیے اللہ تیرا شکر ہے، جملہ دے رہا ہوں اللہ تیرا شکر ہے تو وہ رشتہ میرے گھر بھیجا جو تیرے گھر آیا تھا۔ اللہ تو نے وہ رشتہ میرے گھر بھیجا جو تیرے گھر آیا تھا۔ جناب حسان جب سجدے سے اٹھے تو آپ کی چہرے پہ آنسو بھرے تھے، آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ حضرت عقیل نے پوچھا اے حسان کیا تو خوش ہو گیا ہے؟ تو جناب حسان کیا فرماتے ہیں ذرا سننا۔ جناب حسان فرماتے ہیں اے عقیل خوش کیوں نہ ہو، میرے قبیلے میں مرد غلامی کرتے ہیں، میری بیٹی وہ قبیلے میں جا رہی ہے جب فرشتے غلامی کرتے ہیں۔ یا علی یا علی یا حسین یا حسین یا عباس یا عباس۔ خوش کیوں نہ ہو، میری بیٹی اس گھر جا رہی ہے جب فرشتے غلامی کرتے ہیں۔ جناب حسان نے ہاتھ جوڑ کر مسلم بن حضرت عقیل سے عرض کیا اے عقیل اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی بیٹی سے مرضی پوچھ لوں، کیا اس کی اجازت لے لوں، کیا مرضی اس کی جان لوں؟ تو حضرت عقیل نے فرمایا ہاں جان لو۔ حزام اندر تشریف لے گئے، جیسا ہی جناب حزام اندر تشریف لے گئے وہاں پر آپ کے اہلیہ محترمہ جناب ثمامہ آ گئے۔ جناب ثمامہ آ کر جناب حزام کا چہرہ دیکھ کر پوچھنے لگی اے حزام کیا بات ہے، کس بات کی خوشی ہے، کس خوشی نے تیرے چہرے کی چمک بدل دی ہے؟ تو جناب حزام فرماتے ہیں اے ثمامہ خوشی کیوں نہ ہو، ہاشمی گھرانے کا بیٹا ہمارے پاس تشریف لایا ہوا ہے، متولی کعبے کا بیٹا ہمارے پاس آیا ہے، متولی کعبے کا بیٹا ہمارے پاس تشریف لایا ہے۔ تو ثمامہ نے کہا اس میں کیا خاص بات ہے، ہاشمی گھرانے کے جوان تو ہمارے پاس اکثر آتے ہیں۔ تو حضرت عزام نے کہا ثمامہ اس بار کچھ خاص کام سے آیا ہے، حضرت عقیل آئے ہیں، کچھ خاص کام سے آئے ہیں۔ ثمامہ نے پوچھا کیا خاص کام سے عزام؟ تو آپ فرماتے ہیں اپنے بھائی علی کا رشتہ ہماری بیٹی کے لیے لے کر آیا ہے، میں چاہتا ہوں اس کی مرضی جان لوں،
ام البنین کو بلایا گیا. ام البنین یہاں تشریف رکھے. آپ کی والدہ ماجدہ یہاں کھڑے ہوئے ہیں, آپ کے والد گرامی یہاں کھڑے ہوئے ہیں. تھوڑا جملہ بدلا کر کہوں, عباس کی والدہ یہاں بیٹھی ہے, عباس کی نانی یہاں کھڑی ہے, عباس کا نانا یہاں کھڑا ہے. عباس کے نانے نے پوچھا, اے بیٹی فاطمہ, آپ جانتے ہیں ہمارے پاس 3 روز سے کون مہمان آ کر کھڑے ہیں؟ تو جناب فاطمہ نے کہا, بابا آپ جانتے ہیں ہمارے قبیلے کی عورتیں اس بات کی خبر نہیں رکھتی کہ مہمان خانے میں کون مہمان آیا ہے. ہاں بابا, لیکن ایک بات جانتی ہوں, 3 رات گزر گئے, ایک بی بی میرے حجرے میں تشریف لاتی ہے. جب وہ میرے حجرے میں تشریف لاتی ہے تو میرا حجرہ چودھری کی چاند کی طرح چمک اٹھتا ہے. ہر دوسرے دن میں اس رات کے انتظار میں گزارتی ہوں. کل کی جو رات گزری ہے, پھر وہ بی بی تشریف لائی تھی, وہ بی بی اس بار اکیلی تشریف نہیں لائی. آپ کی چادر کا ایک کونا مریم نے پکڑ رکھا ہے, ایک کونا آسیہ نے پکڑ رکھا ہے. اے بابا, جب وہ بی بی میرے قریب آئی تو میں نے ہاتھ جوڑ کر پوچھا, اے بی بی آپ ہے کون؟ ذرا مجھے اپنا تعارف کرا دینا. تو اس بی بی نے اپنی گود سے ایک چاند لیا, میری گود میں ڈالا, کہا فاطمہ مبارک ہو, تم میرے بیٹے کی ماں بننے والی ہے. فاطمہ تجھے مبارک ہو, تم میرے بیٹے کی ماں بننے والی ہے. عباس وہ ہے جسے خود سیدائے کائنات بی بی مالکنی نے فرمایا, عباس میرا بیٹا ہے. حضرت جناب ثمامہ کو ایک خواب آیا. خواب میں آپ کیا دیکھتی ہیں, بارش ہو رہی ہے. تو بارش میں آپ نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا تو بارش کے کچھ خطرات آپ کے ہاتھ میں گرے. آپ نے دیکھا ان میں سے ایک قطرہ ہیرے کی شکل اختیار کیا, تو آپ نے اپنی مٹھی کو بند کر دیا. مٹھی کو بند کرنا تھا, آپ خواب سے بیدار ہو گئے. فوراً اٹھے, اپنے قبیلے کے بزرگ کے پاس تشریف لے گئے, خواب سنایا, خواب کی تعبیر لی. تو اس بزرگ نے کہا, ثمامہ تیرے گھر اللہ ایک ایسی بیٹی دے گا جس سے تیرے قبیلے کا نام روشن ہوگا. وہ بیٹی ام البنین جناب فاطمہ تولد ہوئی. جناب فاطمہ چھوٹے ہی تھے, آپ نے خواب دیکھا. آپ خواب میں کیا دیکھتی ہیں, آپ بیٹھی ہوئی ہیں, آسمان سے ایک چاند, 3 ستارے آپ کے پاس گرے, چاند آپ کی گود میں آ کر گرا, ستارے آپ کے اطراف طواف کرنے لگے. چاند فاطمہ کے گود میں گرا, 3 ستارے آپ کا طواف کرنے لگے. جب صبح جناب فاطمہ نیند سے بیدار ہوئی تو اپنے والدہ ماجدہ ثمامہ کو سنایا. ثمامہ نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا, اسی بزرگ کے پاس تشریف لے گئے, ان سے خواب سنایا, ہاتھ کی تعبیر مانگی. تو فوراً وہ بزرگ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہو گئے, دونوں ہاتھوں کو جوڑا, عرض کیا, ثمامہ مبارک ہو, تیری بیٹی کو اللہ 4 بیٹے دے گا جن میں ایک چاند ہوگا. اسی چاند کو قمر بنو ہاشم کہتے ہیں. اسی چاند کو قمر بنو ہاشم کہتے ہیں. کون عباس؟
ہم جانتے ہیں کہ جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی تو پہلی گٹی آپ کو جو ملی وہ لعاب دہن مصطفیٰ ملی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے گٹی ملی. مولا حسن پاک کی ولادت ہوئی تو وہی لعاب دہن کی گٹی ملی, وہی آقا دو عالم کے زبان اقدس سے ملی. امام عالی مقام سیدنا حسین علیہ السلام جب آپ کی ولادت پاک ہوئی تو آپ کو بھی گٹی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب دہن کی ملی, آپ ہی کے زبان اقدس سے ملی. اب ذرا یہاں پر سوچیں, مالکنی کے دو بیٹے جن کو گٹی ملی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے, جب میں نے سنا سیدہ نے فرمایا ہے عباس میرا بیٹا ہے, تو میرا دل بڑا بے چین رہتا تھا کہ عباس کو گٹی کیوں نہیں ملی. مولا غازی نے کرم کیا, بتا دیا آپ کے پرنانا جناب عامر سرکار کے پاس تحفے بھیجا کرتے. ایک مرتبہ آپ کے خادم سرکار کے پاس تحفے لیے تشریف لائے. جب آپ حاضر آئے تو سرکار وہاں نہیں تھے, سرکار ابو طالب موجود تھے. سرکار ابو طالب کو جب وہ تحفے دینے لگے, سرکار ابو طالب نے فرمایا مجھے نہیں, محمد آنے کے بعد تحفے دینا. سرکار کی آمد ہوئی. جب وہ خادموں نے سرکار کی بارگاہ میں تحفے نظر کیے, عرض کیا حضور جناب عامر نے تحفے بھیجے ہیں, تو سرکار نے پلٹ کر دیکھا اور فرمایا خود عامر کیوں نہیں آیا. ان خادموں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا حضور وہ خود نکلے تھے تحفے لے کر, لیکن راستے میں ان کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ سفر کرنے کی کیفیت میں نہیں تھے, اس لیے وہ پلٹ گئے. سرکار نے کیا کیا, زمین سے تھوڑی مٹی اٹھائی, اس مٹی میں اپنا لعاب دہن ڈالا, اس مٹی کو اپنے ہاتھ سے ملا, ان خادموں کے ہاتھ کو دیا اور فرمایا جاؤ عامر کو دے دو. توجہ ہے؟ اگر آپ کو جستجو ہے تو سناؤں, نہیں تو پھر اپنی بات لے کر آگے بڑھو, ختم کی طرف آ جاؤں. توجہ ہے؟ سننے میں انٹرسٹ ہے؟ سرکار نے کیا کیا, مٹی میں لعاب دہن ملایا, خادموں کو دیا, فرمایا جا کر عامر کو دے دینا, اس سے اسے شفا ہو جائے گی. جب خادموں نے عامر کو دیا, جناب عامر نے مٹی کھائی تو شفائی یافتہ ہو گئے. اب ذرا مجھے بتائیں, لعاب دہن مصطفیٰ حلق سے پیٹ میں اترے تو کیا وہ ضائع ہوگا؟ ہوگا؟ لعاب دہن دراصل ہوا کیا, عامر کا خون بنا, جناب عامر کے خون میں ملا, وہی خون جناب فاطمہ میں آیا, وہی خون مولا عباس کا آیا. میں کہتا ہوں عباس کو بھی پہلی گٹی لعاب دہن مصطفیٰ ہی کی ملی. جناب عباس کی ولادت کس شان سے ہوتی ہے, کس شان سے مولا عباس کی ولادت, مولا عباس پاک کی ولادت مدینہ پاک میں ہوئی. وہاں پر بات عام ہوئی, علی کے پاس بیٹا ہوا ہے جو نابینا ہے, 3 دن ہو چکے ہیں اس نے آنکھ نہیں کھولی, وہ نابینا ہے. یہ پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے
یہاں سرکار ابو طالب کے پاس علی ہوئے تو 3 دن تک آنکھ نہیں کھولی. یہاں علی کے پاس عباس ہوئے 3 دن تک آنکھ نہیں کھولی. یہاں پر بھی چرچا عام ہوا کہ ابو طالب کا بیٹا نابینا ہے. یہاں پر بھی چرچا عام ہوا علی کا بیٹا نابینا ہے. یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. یہاں حسین تشریف لائے. یہاں جب سرکار تشریف لائے ارشاد فرمایا میرے بھائی کو میرے گود میں دو. یہاں حسین تشریف لائے فرمایا میرے بھائی کو میرے گود میں دو. جب یہاں محمد عربی کی گود میں آ کر علی نے آنکھ کھولی, یہاں حسین کی گود میں آ کر عباس نے آنکھ کھولی. خاندان ابو طالب خاندان ابو طالب خاندان ابو طالب نعرے حیدر نعرے حیدر. جب علی نے آنکھ کھولی تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا. جب عباس نے آنکھ کھولی تو چہرہ حسین کو دیکھا. مولا غازی کی زندگی کا فقط مقصد حسین. غازی کی اگر کوئی حیات مبارکہ پڑھ لے تو سوائے حسین کے غازی کے تصانیف میں ہم کچھ بھی نہیں مل سکتا. غازی کی ساری حیات پڑھ کر دیکھ لو, حسین کے علاوہ کچھ مل جائے تو بتا. میرا غازی کیا ارشاد فرماتا ہے, اللہ نے کل کائنات کو پیدا کیا حسین کے نانے کے لیے. کیا فرماتے ہیں, اللہ نے کل کائنات کو پیدا کیا تو حسین کے نانے کے لیے, اور مجھ عباس کو پیدا کیا تو فقط حسین کے لیے. وہ غازی جس کے خوف کا رعب کا یہ عالم نام سے یزیدیت میں لرزہ پیدا ہوتا, عباس کا نام ان کے کانوں تک آتا تو وہ ہیبت سے لرز جاتے. وہ عباس. یہاں ہم نے سنا عباس نے آنکھ کھولی, سب سے پہلا چہرہ جو دیکھا وہ امام عالی مقام کا دیکھا. غازی کے بچپن کو بھی پڑھ دوں. 9 برس کا میرا غازی. مولا علی پاک نے سوچا کہ عباس کا امتحان لوں. غازی عباس کھڑے ہیں, ام البنین مولا کے بازو تشریف فرما ہے. سرکار مولا نے فرمایا اے ام البنین ہم چاہتے ہیں عباس کا امتحان لے. ام البنین نے عرض کیا حضور بے شک لینا, مجھے یقین ہے, مجھے زام ہے اپنے دودھ پر آپ کے خون پر, عباس کامیاب ہوگا. مولا نے آواز دی عباس. غازی دوڑتے ہوئے مولا کی بارگاہ میں حاضر آئے. مولا غازی کی ایک خصوصیت, مولا علی پاک کی بارگاہ میں, مولا حسنین کریمین کی بارگاہ میں, سیدہ زینب پاک کی بارگاہ میں جب بھی تشریف لاتے حکم کو لبیک کہتے, اپنی گردن کو جھکا دیتے. ساری حیات کبھی بھائی کہہ کر نہیں پکارا, بہن کہہ کر نہیں پکارا, شہزادی پکارا, مالک پکارا. مولا غازی مولا کی بارگاہ میں حاضر آئے, عرض کیا حضور کیا حکم ہے. تو مولا ارشاد فرماتے غازی ہم چاہتے ہیں تمہارا امتحان ہو. عباس ہم چاہتے ہیں تمہارا امتحان ہو. تو مولا عباس نے عرض کیا حضور
یہ آپ کی کرم نوازی ہے کہ آپ نے مجھے امتحان کے لیے چنا ہے۔ مولا نے ارشاد فرمایا عباس آج باغ کے پہرے داری تم کرنا، اب دن سے شام تک، شام سے رات تک، رات سے صبح تک پہرے داری تمہاری ہوگی۔ عباس یاد رکھنا باغ میں کسی کو داخل ہونے نہیں دینا، اگر کوئی زبردستی باغ میں داخل ہونے کی کوشش کرے اس کی گردن مار دینا، اس کی گردن کاٹ دینا۔ مولا غازی باغ کی طرف بڑھا، عالم کیا ہے؟ جنات آپس میں کہہ رہے ہیں خبردار پہرا عباس کا ہے، چندہ پرند آپس میں کہہ رہے ہیں خبردار پہرا عباس کا ہے، ہوا تھم تھم کے چل رہی ہے، پہرا عباس کا ہے۔ عباس باغ کے پاس پہنچے، باغ کی پہرےداری کے لیے کھڑے ہو گئے۔ دن گزرا، شام گزری، رات کا پہلا پہر گزرا، رات کا دوسرا پہر گزرا، رات کا تیسرا پہر آیا۔ غازی کیا دیکھتا ہے؟ ایک گھوڑے سوار اپنے چہرے پہ نقاب باندھے باغ کے قریب آ رہا ہے۔ جیسا ہی عباس نے دیکھا یہ منظر کو، فرمایا اے نقاب پوش خبردار وہیں رک جا، آگے مت بڑھ، باغ میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ عباس کی اس بات کو نقاب پوشت نے نظر انداز کیا، باغ کی طرف بڑھا، باغ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرا۔ مولا عباس پھر سے فرماتے ہیں اے نقاب پوش خبردار رک جا، میرے بابا علی نے حکم دیا ہے کوئی زبردستی باغ میں گھس جائے تو اس کی گردن مار دینا۔ اے نقاب پوش یاد رکھ ہم ہاشمی بلا وجہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، بلا وجہ کسی کا قتل نہیں کرتے۔ اے نقاب پوش رک جا، اے نقاب پوش رک جا۔ وہ نقاب پوش رکا نہیں، باغ کے اندر داخل ہو گیا، باغ کے اندر داخل ہو کے ایک پھلدار جھاڑ کو پکڑ کر اتنی زور سے ہلایا کہ جھاڑ کے پھل زمین پر گر گئے۔ یہ منظر کو غازی نے دیکھا، دیکھ کر مولا عباس سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام بندہ تو نہیں ہو سکتا، یہ ضرور کوئی بڑا جنگجوئی ہو سکتا ہے، یہ کوئی بڑا طاقتور ہی ہو سکتا ہے، یہ کسی کا سپہ سالار ہی ہو سکتا ہے۔ مولا غازی نے اپنی میان سے تلوار نکالی، نقاب پوشت پر وار کیا، نقاب پوشت نے بھی اپنی تلوار نکالی، اپنی تلوار سے غازی کی تلوار کو روکا، دونوں کی تلواریں چلتی رہی۔ ایک وقت آیا عباس کی تلوار نقاب پوشت کی تلوار کے اوپر ہو گئی، پھر ایک وقت آیا عباس کی تلوار نقاب پوشت کی تلوار سے نیچے ہو گئی۔ نقاب پوشت نے اتنی قوت سے عباس کی تلوار کو دبایا، تلوار زمین کے قریب چلے گئی۔ مولا عباس نے پوری طاقت کے ساتھ جب تلوار کو اٹھانے کی کوشش کی تو نقاب پوشت نے کہا عباس تم ہو چھوٹے لیکن بڑے بہادر ہو، تم ہو چھوٹے لیکن بہت بہادر ہو۔ مولا عباس نے جب تلوار اٹھائی تو اس کی نقاب پوش کی تلوار سے عباس کے بازو میں ضرب لگا، نقاب پوش نے اپنی تلوار کو ہٹایا، گھوڑے پہ سوار ہوا اور نکل گیا۔ اب میرا عباس غمزدہ ہو گیا، میرے عباس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ میرا عباس نماز فجر اسی حالت میں ادا کیا، روتا ہوا باغ کے باہر تشریف لائے، باغ کو ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ وہاں جاتے ایک شخص نے دیکھا عباس رو رہا ہے، دوڑتا ہوا ام البنین کی بارگاہ میں گیا، کہا ہے ام البنین آپ کا عباس وہاں بیٹھ کر رو رہا ہے۔ دوڑتی ہوئی ام البنین مولا عباس کے پاس آئی، کہا ہے عباس کیوں روتا ہے، کیا بات ہو گئی ہے؟ تو مولا غازی عرض کرتا ہے اماں بابا نے جو امتحان دیا تھا میں فیل ہو گیا،
میں ناکام ہو گیا. یہ بولتے گئے, روتے گئے. عرض کیا اماں اس نقاب پوش نے میرے بازو پہ ضرب دے کر چلے گیا, اس سے بہتر یہ ہوتا میرے سینے کو چیر کر چلا جاتا. آپ یہ روتے ہوئے عرض کر ہی رہے تھے, مولا تشریف لائے, آقا مرتضی قریب آئے, کہا عباس کیوں روتا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو جوڑے عباس کہتے ہیں, مولا میں آپ کے امتحان میں ناکام ہو گیا, میں آپ کے امتحان میں فیل ہو گیا. تو مولا علی پاک ارشاد فرماتے ہیں, عباس کس نے کہا تو فیل ہو گیا؟ عباس تو کامیاب ہو گیا. عباس میں نے قیمر اکھاڑا, اب توقع بچانا, اندر جینا, کبھی علی کے بازو میں کبھی نہیں آئی. عباس تیرے بازو میں وہ زور ہے, علی کے بازو میں کبھی تاری ہو گئی. مولا عباس نے عرض کیا, بابا کیا وہ آپ تھے؟ مولا نے ارشاد فرمایا, ہاں عباس وہ میں تھا. وہ عباس جس کے وار سے علی کی بازو میں کبھی آ جائے اسے عباس کہتے ہیں. جنگ صفین 13 برس کا ہے میرا غازی. 13 کا ہی فساد بہت بڑا ہے. آج جو جھگڑا سب سے بڑا دین میں ہے وہ ہے 13 کا. وہ جھگڑا ہے 13 کا. کوئی ایسے ہے اللہ ماننے تیار, نبی نہیں مانتے. کوئی ایسے ہے نبی مانتے, علی نہیں مانتے. میں یہاں ایک جملہ دے دوں, علی کی محبت تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے, خدا کی دین ہے. خدا کی دین ہے. اللہ جب دینا چاہتا ہے تیری ماں کو نیک رکھتا ہے, باپ کو ایک رکھتا ہے, جب تجھے پیدا کرتا ہے. ماں کو نیک رکھتا ہے, باپ کو ایک رکھتا ہے, پھر پیدا کرتا ہے. پیدا کر کے نیک نہیں رکھتا, مطلب نہیں ہوا. پیدا کرنے سے پہلے نیک رکھتا ہے, پھر پیدا کرتا ہے, پھر علی علی کرواتا ہے, پھر علی علی کرواتا ہے. وہی 13 کا جھگڑا میدان صفین. دل تو چاہتا ہے راز کھول دوں, موقع اجازت نہیں دیتا. مینا جی گھبراتے نہیں, پول بڑی بے باکی سے کھولتے ہیں. لوگ 18 منانے ڈرتے ہیں, ہم اعلان کرتے ہیں. علی علی چھپ کر نہیں, میدان میں کرو. علی کا بکس چھپا کر رکھ, اگر میدان میں کھولے گا تیری ماں کی بچے لگی ثابت ہو جائے گی. میدان میں تو میدان میں علی علی کر, تیری ماں کی پاک دامنی میدان میں آ جائے گی. لوگ سمجھ جائیں گے پاک دامن کا بیٹا ہے, پاک لہو سے بنا ہے. میدان صفین میرا غازی 13 برس کا. کتنے برس؟ 13 برس. 13 کو دل میں لے کر اٹھو. علی کہے گا یہ میرا ہے, علی کہے گا یہ میرا ہے.
چاہتے ہو علی کہے یہ میرا ہے تو بڑے بنداز ہو کر علی علی کہو. یا عباس زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یا علی یا علی یا علی زندہ باد. منہاجی ہونے کا فائدہ ہی نس نس بولتی علی علی. منہاجی ہونے کا فائدہ کیسا ہے بتاؤ؟ جو منہاجی ہوتا وہ مولائی بھی ہوتا, جو منہاجی ہوتا وہ حسنی بھی ہوتا, جو منہاجی ہوتا وہ حسینی بھی ہوتا. اور کلیجے کو چورس کر دوں, جو منہاجی ہوتا وہ عباسی بھی ہوتا ہے, جو منہاجی ہوتا ہے وہ عباسی بھی ہوتا ہے. جنگ صفین میں 13 برس کا ہے میرا واضح. سرکار مولا کائنات علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا کون بیٹا میدان میں جائے گا. ایک مرتبہ مولا حسن پاک اپنی جگہ سے اٹھ گئے. مولا علی پاک نے فرمایا بیٹا حسن آپ نے صحیح سے سنا نہیں, میں نے علی کا کون بیٹا کہا, نبی کا کون بیٹا نہیں. بیٹا حسن بے شک تم میرے بیٹے ہو, لیکن نبی نے فرمایا ہے میری بیٹی کے بیٹے میرے بیٹے ہیں. مولا حسن پاک اپنی جگہ پر بیٹھ گئے. مولا علی پاک کا دوسرا شہزادہ اٹھ کر آیا, عرض کیا بابا میں جاؤں. مولا علی پاک نے پوچھا کیا چاہتا ہے, کیا ساز و سامان چاہتا ہے, کیا ریکوائرمنٹ ہے تیرا؟ شہزادے نے کہا بابا 5000 کا لشکر دو, ممکن ہو تو آپ کا امامہ پہنا دو, آپ کی ذوالفقار دے دو. مولا علی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے, 5000 کا لشکر بھی دیا, ذوالفقار بھی دی, امامہ بھی باندھا. بتا وقت کتنا لے گا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. السلام علیکم یا فرمایا وقت کتنا لے گا؟ 5000 کا لشکر بھی دیا, ذوالفقار بھی دی, امامہ بھی پہنا دیا, بتا وقت کتنا لے گا؟ شہزادے نے عرض کیا بابا فجر ہم نے ادا کر لی, عصر تک آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. مولا پاک نے ارشاد فرمایا وقت زیادہ ہے بیٹھ جا. اور ایک بیٹا حاضر آیا, اور ایک شہزادہ قریب آیا, کہا بابا مجھے اجازت ہے میں جاؤں گا. مولا نے ارشاد فرمایا تیرا کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ ہاں بابا 1000 کا لشکر دے دو, ذوالفقار دے دو, آپ کا امامہ دے دو. مولا نے فرمایا امامہ بھی دیا, ذوالفقار بھی دیا, 1000 کا لشکر بھی دیا, بتا وقت کتنا لے گا؟ وقت کتنا لے گا؟ کہا بابا ہم نے فجر ادا کر لی, ظہر تک آپ کی خدمت میں حاضر آؤں گا. مولا نے فرمایا وقت زیادہ ہے بیٹھ جا. دوسرا شہزادہ آیا, فوج بھی مانگی, امامہ بھی مانگا, ذوالفقار بھی مانگا. مولا نے وقت پوچھا, پھر بازو بٹھا دیا, پھر شہزادہ آیا, پھر بٹھا دیا. اب باری عباس کی آئی. میرا غازی اٹھ کر کھڑا ہو گیا, کہا بابا مجھے اجازت دے میں جاؤں گا. مولا نے فرمایا بیٹا عباس ابھی تو چھوٹا ہے,
جنگ کا تجربہ بھی نہیں ہے، کیسا جائے گا جنگ میں؟ تو میرا غازی فرماتا ہے بابا علی کا بیٹا ہوں، خیبر یاد نہ دلا دوں تو معاف نہ کرنا۔ مولا عباس قریب تشریف لائے، مولا علی پاک نے پوچھا بتا عباس تجھے کیا چاہیے؟ مولا غازی نے ہاتھ جوڑ کر کہا بابا امامہ آپ ہی کے چہرے پہ جچتا ہے، ذوالفقار کی بھی ضرورت نہیں، فوج کی بھی ضرورت نہیں، حسین کی اجازت، سیدہ سکینہ پاک کی نظر کافی ہے۔ مولا نے فرمایا بتا وقت کتنا لے گا؟ وقت توجہ میں رکھنا، وقت کتنا لے گا؟ تو مولا غازی نے عرض کیا بابا آپ کے پہلے منکر کی گردن ماروں گا، اس کی زمین پہ گرے اس سے پہلے آخر کی مار کر آپ کی قدموں میں آ جاؤں گا۔ پہلی کی کاٹوں گا، اس کی زمین پہ گردن گرے اس سے پہلے آخر کی کاٹ کر آپ کی خدمت میں آ جاؤں گا۔ میں نے ابھی عرض کیا وقت کو توجہ میں رکھنا۔ ہمارے ذہن میں اکثر یہ خیال ہوتا ہے مولا غازی جیسا بہادر میدان کرب و بلا میں مولا حسین کے ساتھ تھا، پھر بھی لشکر یزید کھڑا رہا۔ روایت صفین کی جو آتی ہے لشکر کے، کوئی روایت ہے 20 لاکھ کی، کوئی روایت ہے 15 لاکھ کی، کوئی روایت ہے 10 لاکھ کی، کوئی روایت ہے 5 لاکھ کی۔ کم سے کم جو تعداد کی روایت ہے وہ 1,20,000 کی تعداد کی۔ 1,20,000 کو لمحے میں جہنم رسید کرنے کی قوت رکھنے والا عباس۔ شاعر کیا خوب انداز میں کہا، جب سرکار وفا کو سرکار مولا نے گھوڑے پہ سوار کرایا، جب مولا عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کی ایڑ دی، تو جب گھوڑا ہوا کی دوش پر ہوا ہوا، عباس کا گھوڑا ہوا میں ہوا ہوا، کچھ دیر ہوا رک کر دیکھنے لگی یہ کیا ہوا۔ مالک اشتر مولا کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، مولا عباس کو جاتا میدان میں دیکھ رہے ہیں، مالک اشتر قریب آ کر سامنے کھڑے ہو گئے، مولا نے دونوں ہاتھوں سے مالک اشتر کو پکڑا، بازو ہٹایا، فرمایا مالک ابھی نہیں۔ مالک اشتر نے کہا مولا اب سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا، پھر اب کیا بات ہو گئی؟ تو مولا علی ارشاد فرماتے ہیں مالک میں خود کو اب تک میدان جاتے نہیں دیکھا۔ عباس میں جو خود علی اپنے آپ کو دیکھے اسے عباس کہتے ہیں، جس میں خود علی اپنے آپ کو دیکھے وہ عباس۔ تو محرم الحرام جب کربلا میں
आले मोहम्मद के क़ैमे लगे। सैयदी की आमद आमद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे हैदरी, 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 हैदरी। बैठ जाए, बैठ, गाँव पर बैठ जाए, यहाँ वहाँ ना हो, बैठ जाए अपनी जगह पर। सैयदी के खिताब को समाप्त करना है, बैठ जाए। बराए करम यहाँ वहाँ न जाए, बैठ जाए। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो मुहर्रमुल हराम आले नबी व औलाद अली के ख़ैमे लगे। मेरा गाजी मैदान के खैमों के बाहर टहल रहा है। मेरे गाजी ने दूर से एक मंजर देखा, मौला अली अकबर शबीए पैगंबर, मौला अली अकबर आपके जमाल नुमा चेहरे पे जलाल आया हुआ है। मौला गाजी दौड़ते हुए मौला अली अकबर के करीब पहुंचे, कहा क्या बात है अकबर, शहजादे क्यों इस जमाल नुमा चेहरे पे जलाल आया हुआ है? तो मौला अली अकबर ने फरमाया, चाचा अब्बास, ये यजीदी फौज कहती है बाबा के खैमों को नहर से दूर कर ले, यहां से बाबा के खैमों को हटा लिया जाए। मौला गाजी ने अपने एक हाथ से मौला अली अकबर को पीछे किया, अपनी तलवार मियान से खींची, जमीन पे कद खींचा। अब गाजी फरमाता है जलाल के साथ, है किसी में मजाल तो इस लकीर को पार करके बता दे। है किसी में मजाल? गाजी अब्बास के होते हुए लकीर को पार करे, है किसी में मजाल? किसी में ये मजाल थी ही नहीं कि लकीर को पार करे। मौला हुसैन क्या करे, दूर से मौला हुसैन ने अब्बास के जलाल को देखा। मौला हुसैन मौला अब्बास के पास नहीं आए। मौला हुसैन ने दूर से मंजर को देखा, मौला गयास में है, मौला गैस की हालत में है। मौला अब्बास को देखकर मौला हुसैन समझ गए, आज अब्बास में अब्बास नहीं, हैदर का जलाल है। मौला अब्बास के करीब अली ने हुसैन नहीं आए, बीबी ज़ैनब के खैमे में गए। बीबी ज़ैनब के खैमे में जाकर अर्ज करने लगे, बहन ज़ैनब, मेरे गाजी को जलाल आ गया है, मेरे भाई अब्बास को जलाल आ गया है। बहन ज़ैनब उसके जलाल को रोक दे, उसकी तलवार को मियान में वापस रखवा दे। बहन ज़ैनब ने इरशाद फरमाया, भाई अब्बास, तुम खुद क्यों नहीं रोकते? तो मौला हुसैन फरमाते हैं, बहन ज़ैनब, मुझे शर्म आती है, मदीने से करबला तक अब्बास को रोकता आया हूं, अब मुझे शर्म आती है रोकने से। सैयदा ज़ैनब पाक ने अम्मा फिजा को आवाज दी, कहा फिजा अब्बास को बुलाना। जब अम्मा फिजा ने जाकर अब्बास को आवाज दी, अब्बास शहजादी बुलाती है। अब्बास दौड़ते हुए ज़ैनब पाक की बारगाह में पहुंचे। ज़ैनब पाक इरशाद फरमाती है, भाई अब्बास, मैंने सुना है तुझे जलाल आ गया है, तू बहुत गुस्से में है। भाई अब्बास, अपनी तलवार को मियान में रख दे, गुस्से को थाम ले, अपनी तलवार को मियान में रख दे। मौला गाजी फरमाते हैं, बहन मालिकनी, कैसा रखूं तलवार को अपनी मियान में? ये यजीदी फौज कहती है आका हुसैन के क़ैमों को हटा लिया जाए, और अब्बास के होते हुए आका हुसैन के क़ैमों को हटाए, इसमें कितनी मजाल है? ज़ैनब पाक इरशाद फरमाती है, भाई अब्बास, तलवार अपनी मियान में रख ले, मगर गाजी का जलाल साथ हमले को तैयार नहीं। ज़ैनब पाक इरशाद फरमाती है, भाई अब्बास, तू तलवार को मियान में रख ले, वरना मैं अपना दुपट्टा सरका दूंगी।
یہ لفظ سننا تھا. غازی نے اپنے زانوں سے تلوار کے 2 ٹکڑے کیے, زمین پر پھینکا, کہا بہن زینب پھر سے نہ کہنا, اماں نے قبر رسول پر قسم دی ہے, عباس جب تک تیرے بازو سلامت, زینب کی ہدایت سلامت. میں یہاں غازی عباس کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر معروضہ کرتا ہوں, اے غازی ذرا شام غدیرہ میں تو دیکھ, زینب کے سر سے دوپٹے چھین لیے گئے. زینب نے حرم الرات کی طرف دیکھ کر پکارتی ہے, عباس. کیسے کیسے تکالیفوں کا سامنا اہل بیت نے ہمارے لیے کیا, امام عالی مقام نے کیا کیا تکالیفیں ہمارے لیے سہی, اور ہماری محبت کا کیا عالم ہے, ہماری کیا وفاداری ان کے ساتھ ہے. ارے کون عباس؟ ایک بات یہاں پر جان لینا, علی نے بتا دیا عبادت کسے کہتے ہیں, حسین نے بتا دی شہادت کسے کہتے ہیں. عباس کو اجازت نہیں ملی جنگ کی حسین سے, ورنہ عباس بتاتے قیامت کسے کہتے ہیں. ارے کون عباس؟ کیسے عباس کا جلال رکا رہا؟ یہ مرضی ہے خدا بندے کو دوست, حسین کی شہادت, عباس کا دبے رہنا, یہ حسین کی مرضی ہے. خدا کی قسم کسی نے ایسے بیٹے کو نہیں چنا جو عباس کے مقابل آ جائے, عباس کے سامنے آئے, پھر اس کی گردن پر سر سلامت رہے. ارے وہ غیاث والا عباس, وہ جلال والا عباس, وہ بہادر عباس, عباس کے ہوتے ہوئے امام حسین کیوں پیاسا رہا, کیسے پیاسا رہا؟ مولا علی پاک کی جب شہادت کا وقت آیا, مولا علی پاک نے اپنے تمام بچوں کو مولا حسن کے حوالے کیا. مولا عباس کونے میں بیٹھ کر رو رہے تھے. ام البنین نے منظر دیکھا, کہا عباس کیوں روتا ہے؟ ام البنین کے سامنے مولا عباس نے عرض کیا, اماں بابا نے سب کو آقا حسن کے حوالے کیا, مجھے نہیں کیا. ام البنین مولا کی بارگاہ میں پہنچی, عرض کیا مولا کیا میرے عباس سے کوئی قطع ہوئی ہے؟ تو مولا ارشاد فرماتے ہیں, اے ام البنین کیوں ایسا کہتی ہو؟ تو عباس وہاں بیٹھ کر رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے آقا حسن کے حوالے بابا نے سب کو کیا, مجھے نہیں کیا. تو مولا علی پاک نے آواز دی, عباس ادھر آؤ, ادھر آواز دی, حسین ادھر آؤ. مولا حسین کے ہاتھ میں عباس کے ہاتھ کو دیا, عباس کے ہاتھ میں مولا حسین کے ہاتھ کو دیا, اور ارشاد فرمایا عباس تجھے میں اپنے حسین کے لیے مانگتا ہوں. عباس یاد رکھنا, میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے. عباس کوئی وقت ایسا نہ آئے حسین پیاسا ہو اور عباس خدمت میں نہ ہو. ذرا واللہ وہاں کو سوچ کر دیکھے, وہ شہزادے جس کی شان پر کونوں بکا ناز کرے, وہ ہمارے لیے بھوکے پیاسے شہید ہوئے. کیا سمجھتے ہیں ہم عباس کو؟ غازی کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ شاعر لکھتا ہے, مولا حسین کی جب کربلا میں آمد ہوئی, اللہ نے پوچھا ہے حسین کیا تیرا بھائی عباس بھی لڑے گا؟ مولا حسین نے فرمایا مولا بے شک لڑے گا, میرا بھائی ہے عباس, کیوں نہیں لڑے گا؟ تو اللہ نے فرمایا اے حسین اگر تیرا بھائی عباس, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ,
कौन अब्बास? शायर लिखता है मौला हुसैन पाक जब करबला पहुंचे तो अल्लाह ने फरमाया है हुसैन क्या तेरा भाई अब्बास भी लड़ेगा? मौला हुसैन ने फरमाया हाँ मौला लड़ेगा, मेरा भाई है, क्यों नहीं लड़ेगा? तो मौला ने फरमाया अब्बास अगर हुसैन अगर तेरा भाई अब्बास अगर लड़ेगा तो फिर तेरा मेरा कोई मुआहदा नहीं होगा, फिर तेरा मेरा कोई मुआहदा नहीं। तो मौला हुसैन ने पूछा मौला वो क्यों? कहा हुसैन तेरा बाबा अली जो था ना उसकी कुव्वत का ये आलम था कायनात सामने टिक नहीं पाई और उसके बाजुओं में मेरी कुव्वत थी। हुसैन तू कहता है ना यजीदी लश्कर 20,000 का है, मैं कहता हूं अगर 20 लाख का भी हो तो अब्बास गाजर मूली की तरह काट कर रख देगा। तेरे बाबे अली के बाजू में मेरी ताकत थी तो उसकी कुव्वत का ये आलम था। हुसैन तेरे भाई अब्बास के बाजुओं में मेरी और अली की इकट्ठी ताकत है। सैयदी की आमद हो चुकी है। आखिरी बात से मैं अपनी बात को सिमेटता हूं। करबला कोई सहरा नहीं था, कोई सीधी रेत नहीं थी, रेत के किले बने हुए थे, टिब्बे टिब्बे बने हुए थे, चट्टानों की तरह टिब्बे बने हुए थे। रेत के या किले के पीछे मौला के खैमे हैं, इधर रेत के किले के पीछे यजीदी खैमे हैं। मौला गाजी घोड़े पर सवार हुए, किले पर तशरीफ लाए। उस दौर का एक मशहूर पहलवान था आदिफ, उसका दावा था मैं कम से कम 10,000 के लश्कर से लड़ूंगा। वो जब करबला पहुंचा तो उसने देखा हुसैन के पास सिर्फ 72 है। उसने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, 10,000 से अगर नीचे लड़ूं तो मेरा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। 10,000 कम से मैं लड़ता नहीं हूं। अपने कैमे का पर्दा छोड़ा बैठ गया। गाजी घोड़े पर सवार हुए, दोनों टीलों के नीचे उतरे। दरमियान में आकर गाजी ने अपने घोड़े की जीन को मेंबर बनाकर यजीदी फौज से खिताब किया, ऐसा जलाल मेरे गाजी का है, ऐसा जलाल मेरे गाजी का है, ऐसा रौब मेरे गाजी का है। 20,000 लश्कर में हर एक यही कह रहा था गाजी मुझे देख रहा है, गाजी मुझे देख रहा है। 20,000 के लश्कर का आलम यह है, हर 20,000 का फर्द यही सोच रहा है अब्बास मुझे देख रहा है। उमर इब्ने साद दौड़ता हुआ उस पहलवान के कैमे के पास पहुंचा, पर्दा हटाया, कहा चल मेरी फौज का आलम देख। बाहर झांका, कहा ना मैं 10,000 से नीचे नहीं लड़ूंगा। पर्दा खींचा, वापस जाकर बैठ गया। उमर इब्ने साद ने फिर से पर्दे को हटाया, बाहर निकल, क्या तू 10,000 का दावा कर रहा है? अब जो आगे मैदान में खड़ा है वो कम से कम 1 लाख से लड़ने का दावा करता है। वो बाहर निकला, घोड़े पर सवार हुआ, नेज़े को पकड़ा, नेज़े का निशाना अब्बास की तरफ पर लगाया, घोड़े को अब्बास की तरफ बढ़ाया। मेरे गाजी का क्या आलम है, घोड़े पर मेरा गाजी इतने इत्मीनान से बैठा हुआ है, जो तलवार गाजी के हाथ में थी वो घोड़े की जीन पर रखकर मेरा गाजी बैठा हुआ है। थोड़ा ये मंजर को सोचें, जब किसी की तरफ कोई तलवार लेके दौड़े और जिसकी तरफ दौड़ रहा है वो बड़े इत्मीनान के साथ बैठा रहे, तो वो दौड़ने वाले के दिमाग का क्या आलम होता। अब दौड़ते हुए ये सोच रहा है, ये जगह से भी नहीं हिल रहा। जब मौला अब्बास के करीब तक पहुंचा, मौला अब्बास ने अपने घोड़े को करीब किया, अपनी कलाई को जोड़ दिया, अपनी कलाई पर उठाकर उसके नेज़े को छीन लिया। नेज़े के पिछले हिस्से से उसको जब मारा तो वो घोड़े से नीचे आ गया। लोग से नहीं मारा गाजी ने, नेज़े के पिछले हिस्से से मारा, वो घोड़े से नीचे
آ گیا. پلٹ کر وہ پہلوان نے آواز دی, شمر کیا دیکھ رہا, گھوڑے سے گر گیا, گھوڑا بیچ. جب دوسرا گھوڑا اس کی طرف دوڑایا گیا, غازی نے اپنے گھوڑے کو تھوڑی حرکت دی. جب گھوڑا قریب آیا, غازی اپنے گھوڑے سے اچھلے, اس گھوڑے پر بیٹھ گئے, لگام کو کھینچی, گھوڑے نے اپنے دونوں پیر اٹھا کر زمین پہ پٹکا. وہاں سے عمر سعد نے آواز دی, عباس میری فوج کا گھوڑا کیوں چھینا؟ عباس کہتے ہیں تو نے میرے بھائی حسن کا گھوڑا جو چوری کیا تھا یہی گھوڑا. سرکار ابو طالب کے شہزادوں میں یہ خاصیت تھی, یہ نسلیں پڑھ لیتے. بیٹوں میں تو بیٹوں میں بیٹے کی ایک تلوار میں یہ خاصیت تھی, وہ نسلیں پڑھ لیتے. آخری جملے سے بات کو سمیٹ رہا ہوں. دونوں کی تلوار میں ایک فرق تھا, مولا عباس کی, مولا علی کی. دونوں کی تلوار میں ایک فرق تھا. مولا علی پاک کی تلوار جب دشمن کی گردن پر آتی, رک کر دیکھتی, 7 نسلوں میں ایک مومن